ڈاکٹر صاحب کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں لیبارٹری والے، جی وہ کہتے ہیں بغیر کچھ کھائے پیے کروانا ہے، اس کا کیا فرق ہوتا ہے؟ امام دین، وہ جو ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں نا، اصولاً جب بھی خون کے ٹیسٹ کروائے جائیں، ہاں، یہ پہلے معلوم کریں کہ آپ دن میں کام کرتے ہیں یا آپ رات کو کام کرتے ہیں۔ اس کا کیا تعلق ہے جی اس چیز بہت سے؟ بڑا تعلق ہے، کیونکہ وہ لوگ جو دن میں کام کرتے ہیں اور رات کو آرام کرتے ہیں، ان کے ہارمونز صبح 6 بجے پیک پر پہنچے ہوتے ہیں، پیک پر کیا یعنی کہ انتہا پر پہنچے ہوتے ہیں، زیادہ ہوئے ہوئے ہوتے زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو دن میں آرام سوتے ہیں کرتے ہیں، اور رات کو کام کرتے ہاں ہیں، جی، پھر الو کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کا پھر شام کے وقت نا، ان کا شام کے وقت ہارمون زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، پھر جب بھی ٹیسٹ کروانے جائیں ہاں جی، تو ایک تو خالی پیٹ جانا ہے، برش بھی نہیں کرنا، اچھا، پانی بھی نہیں پینا، ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے، اور کم از کم 8 گھنٹے کا فاقہ ہونا چاہیے، کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ پھر لیبارٹری میں جا کے ریلیکس ہو کے لیٹ جائیں اور پھر اس کے بعد سیمپل دیں۔ اچھا، اس طرح کیا ہوگا، جو غلطیاں ہوتی ہیں، لیب ایررز ہوتے ہیں، اس سے انسان بچا رہتا ہے۔ تو جب ان مراحل سے گزار لیا جاتا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ اچھا، پھر ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں، تشخیص کر لیتے ہیں، اور تشخیص کے بعد پھر علاج تجویز کیا جاتا ہے کہ علاج ہم نے کیا کرنا ہے، دوائیں دینی ہے یا ہم نے کوئی سرجیکل پروسیجر کرنا ہے، اور پھر ہم نے کوئی ایسے حفاظتی طریقے بتانے ہیں کہ جس سے ہمارا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پیلوک فلور، اس میں طاقت آئے، پٹھوں میں طاقت آئے۔ اچھا، ایسی ورزشیں کروائی جاتی ہیں، خاص طور پہ خواتین میں اور مردوں میں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں اور آپ اس کو روک رہے ہیں، خیالی طور پہ، خیالی طور پہ۔ اچھا، اس طرح ان پٹھوں میں طاقت آتی ہے، اچھا، یہ خیالی طور پر سوچنے سے طاقت آ جاتی، طاقت آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ سوچیں کہ میں پیشاب کر رہا ہوں اچھا، اور اب آپ نے اس کو روکا، اچھا، تو جب روکیں گے تو پورے مسلز وہاں کے ٹائٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، جب وہ ٹائٹ ہوں گی تو ان میں طاقت آئے گی، ہاں جی۔ اور اس طرح پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ میں یہ شکایت دور ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی اور ایسی خاص بیماری ہو جو اسی وجہ سے ہوتی ہو، جو کہ مثال کے طور پہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ پیشاب والی بیماری سے اور متعدی بیماریاں نکلتی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا، یہ علامت ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو اکثر کہا ہے کہ سانس کا چڑھنا ہاں جی، بیماری نہیں ہے، ہاں جی، یہ مختلف بیماریوں کی علامت ہے۔ اچھا، آپ اچھا ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پہلی بار میں نے آپ سے کہا ہے۔ نہیں نہیں، دیکھیں جی، بندہ بشر ہے اور بشر سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ امام دین کتنی غلطی کریں گے؟ آپ کو تقریباً 6-7 مہینے میرے پاس ہو گئے آتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تعلیم یافت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں جی تعلیم کے نزدیک نہیں لگا ہوا۔ میں نے تو تعلیم جو ہے نا جی، وہ آپ جیسوں سے سیکھی ہے۔ امام دین، لیکن آپ کا مشاہدہ بہت ہے۔ اور جی مشاہدے میں یاد تو صرف نام نہیں رہتا بندے کا، تو دوائیوں کے نام یاد کون کر سکتا ہے؟ میں نے آپ سے دوائیوں کی بات ہی نہیں کی، نہیں، بیماریوں کی کون نام یاد میں رکھ نے سکتا؟ بیماری کی بات نہیں کی۔ نہیں تو پھر آپ نے مجھ سے کون سی میں بات نے کی؟ سوال یہ کیا تھا کہ سانس کا چڑھنا بیماری نہیں ہے، علامت ہے مختلف بیماریوں کی۔ ہاں جی، تو وہ علامت بھی جو ہے وہ کسی بیماری کی ہے نا۔ اب آپ بتائیں کون سی بیماری ہیں جس میں سانس ہمارا چڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک تو آپ اچانک دوڑ کے آئیں اور آپ کو میں کہوں جی السلام علیکم، وہ یہ سانس چڑھا ہوا ہوگا، تو ایک تو وہ بیماری ہوگی۔ اچھا جی، دوسری بیماری، بہت ساری پوڑیاں ہوں، میں جلدی جلدی چڑھ کے جاؤں، اچھا تو وہ سانس چڑھا ہوا ہوگا، اچھا، وہ پوڑیوں والی بیماری ہو گئی۔ یہ پوڑیوں والی بیماری ہے۔ ہاں اچھا، جی، اور تیسری جو ہے وہ ہوگی کہ میں کھانا کھا کے اچھا اور میں تیز تیز فوراً ہی ٹرنا شروع کر دوں کہ میں واک کر رہا ہوں، اچھا، تو مجھے سانس چڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ روٹی کھا کے ہاں، واک کرنے والی بیماری ہو گئی۔ اچھا جی۔ تو اس سے ٹیپ ملتی جلتی جو ہیں وہ مجھے کچھ امام یاد ہے۔ دین بہت خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ دل کی بیماری کی وجہ سے سانس چڑھ سکتا ہے، پھیپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے سانس چڑھ سکتا ہے، خون کی کمی ہو تو سانس چڑھ سکتا ہے، وزن اگر زیادہ ہو تو سانس چڑھ سکتا ہے۔ اب پھیپھڑوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کسی کو دمہ ہے
اور وہ کنٹرول میں نہیں ہے ہاں جی تو سانس چڑھے گا. ہاں جی ہاں جی خدا نہ خاصہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, ہاں جی پھیپھڑے کا کینسر, تو اس میں سانس چڑھنے لگتا ہے. ہاں جی پھر ایک بیماری ہوتی ہے پھیپھڑوں کی جس میں پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں. ہاں جی. وہ میں نے کسائی کی دکان پر دیکھا ہے جی. کیا؟ وہ جو سری وہ لیتا ہے نا جی کلیجی اور پھیپھڑے بیچنے کے لیے, اچھا. تو کئی جو زیادہ خوشحال لوگ ہوتے ہیں وہ کلیجی نیری لے کر جاتے ہیں. اچھا. تو جب کلیجی چلی جاتی ہے پھیپھڑے سے علیحدہ ہو کے بک جاتی ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ پھیپھڑا جو ہوتا ہے نا جی وہ سنگڑ جاتا ہے یوں کر کے. تو وہ پھیپھڑا سنگڑا دیکھا ہے. وہ جو سکڑتا ہے نا وہ اندر سے سکڑتا ہے. اچھا. اب اندر کا سکڑاؤ اور ہوتا ہے, اور اس لیے کبھی بھی اگر کھانسی آئے, ہاں جی. بہت زیادہ کھانسی آئے, پھیپھڑا نہ کھاؤ, اور سانس چڑھے, پھیپھڑا نہ کھاؤ. اور اگر ناخنوں کے اوپر ابھار آنا شروع ہو جائے, ابھار کیا ایک کیسے؟ خاص قسم کا ہوتا ہے, کلبنگ ہو جاتی ہے, ناخن نیلے ہونا شروع ہو جاتے اچھا, تو وہ پیلے ہوں تو کوئی بات نہیں. ہیں, یا اگر ہاں. سیچوریشن خون کے اندر آکسیجن کم ہونا شروع ہو جائے, اچھا اچھا امام دین اسے کبھی بھی نظر انداز نہ کریں. اچھا. سمپل یہ نہیں کہ ہم نے شہد چاٹ لیا, ہم نے قہوہ بنا کے پی لیا, ہاں ہم جی. نے جوشاندہ پی لیا. ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں مجھے کھانسی ہوتی ہے, اچھا. میں رات بھر جاگتے رہتا ہوں, ہاں جی. مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا. پھر ڈاکٹرز آپ کے ٹیسٹ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ بیماری کو شروع ہی میں کنٹرول کر لیا جائے. ہاں جی. یہ آپ نے جو مریض کا بتایا ہے کہ اس کے جو مریض ہوتے ہیں وہ رات کو جاگتے رہتے ہیں. امام دین دیکھیں, رات کو جاگنے والی بات تو اور بھی بیماریوں میں ہو سکتی ہے. ہاں جی. ایک بیماری کا تو مجھے پتہ ہے, میں بڑا جاگتا رہا ہوں. اچھا جی, وہ کون سی؟ وہ ہے جی شب بیداری. عشق کی بیماری. ہاں وہی نا, ہاں جی. ساری رات جاگتے رہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو وہ میں بس وہ وقت جو میرا گزرا ہے نا جی, اس پہ میں بڑا شرمندہ ہوں. اچھا. کہ وہ وقت میں نے اپنی زندگی کا ضائع کر دیا جی. آپ پڑھ لکھ جاتے ذرا اچھا ہوتا, گاؤں کے چودھری بھی بن جاتے, اور نہیں چودھری بننے کا پھر کوئی شوق تحصیلدار نہیں بن تھا. جاتے آپ. اور نہیں جی. اور دوسرا ایک اور بندہ جو ہوتا ہے وہ بھی جاگتا رہتا ہے. اچھا, وہ کون؟ اللہ اس بیماری میں کسی کو بھی نہ ڈالے. ہاں ہاں. جو مریض ہوتا ہے نا جی, مریض عشق بھی جاگتا ہے اور مریض مرض بھی جاگتا ہے. واہ. امام دین ایک اور بھی ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ جی. وہ جاگنا تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر مومن مسلمان کو, ہر انسان کو عطا فرمائے, کیونکہ اس وقت ہی تو مزہ آتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا. اس وقت میرا خیال ہے کہ بندہ ذہنی طور پر بھی ڈائریکٹ ہوا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, بالکل. اور وہ اپنی پریشانیاں بتا رہا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کرتا ہے, کیونکہ وہ تمام فکروں سے آزاد ہو کے اللہ کی عبادت کر رہا. بے شک. اور امام دین اب تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ وہ لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں نا, ہاں جی ہاں جی ہاں جی ان میں ہارٹ اٹیک ہاں جی اور ان میں فالج بہت کم ہوتا ہے. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بڑی ڈونگی بات کر دی. کیونکہ وہ کیمیکلز جو رات کے وقت پیدا ہوتے ہیں, ہاں جی جو خون میں گاڑھا پن پیدا کرتے ہیں, جو دل کی دھڑکن کو تیز کرتے ہیں, جو نالیوں میں تناؤ لاتے ہیں, اکڑاؤ لاتے ہیں, ان کا لیول کم ہو جاتا ہے. جب کم ہو جاتا ہے تو خون میں گاڑھا پن نہیں ہوتا. اٹیک نہیں ہو سکتا. بالکل. جب خون میں گاڑھا پن نہیں ہوتا تو کلاٹس نہیں بنتے, لوتھڑے نہیں بنتے. زیادہ تر جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, فالج ہوتے ہیں, رات 3 بجے سے صبح 11 بجے تک ہوتے ہیں ان لوگوں میں جو دن میں کام کرتے ہیں, رات کو سوتے ہیں. اچھا. جب تہجد کو اٹھے, وضو کیا, نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کے حضور گئے, ایکسرسائز ہوئی, ہاں جی. تب وہ کیمیکلز اگر پیدا ہو بھی رہے ہیں خارج ہو جاتے ہیں. تو ان کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. اچھا. تو اب وہ خون کا جو جمنے کا عمل ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. رکس جو ہے نا جی وہ کم ہو جاتا ہے. رسک اچھا. اسے کہتے ہیں رسک, خطرہ. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے, یہ کم ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خون کے لوتھڑے نہیں بنتے, کیونکہ وہ پروسیس جس کی وجہ سے خون کے خلیوں میں چپکن کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے اچھا. وہ کم ہو جاتا ہے. جب چپکن نہیں ہوتی
تو ان میں لوتھڑے بننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دل کی دھڑکن بھی کم ہو جاتی ہے۔ جی نمبر 3 یہ کہ بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نالیاں جو تناؤ میں آتی ہیں ان کیمیکلز کی وجہ سے، جب وہ کیمیکل نہیں ہوتے ان میں تناؤ نہیں آتا اور بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں فیکٹرز مل کے پھر ہارٹ اٹیک اور فالج سے انسان کو بچاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جب بھی بات کی ہے اتنی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آپ کہ میرے جیسے کم عقل بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ امام دین، آپ کم عقل مند تو خیر نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے بہت عقل دی ہوئی ہے۔ نہیں وہ میں خیر اللہ کی عنایت ہے جو اس نے مجھ پر کی ہوئی ہے۔